بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ساتویں آسمان پر بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا مقدس گھر جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدس گھر بنایا ہے اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اس مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت الہی میں مشغول رہتی ہے، اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک مقدس گھر بنایا ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ جب اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس کائنات کے اندر صرف دو مخلوقات موجود تھیں، ایک جنات اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر ایک مقدس گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کی شکل و صورت خانہ کعبہ جیسی ہے۔ جس طرح اس روئے زمین پر خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بیت المعمور کے گرد 70,000 صبح کو اور 70,000 شام کو فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو 70,000 فرشتے صبح بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو 70,000 فرشتے شام کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان فرشتوں کی کبھی باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ بیت المعمور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان تمام تر فرشتوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے اندر تقسیم فرما دیتا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر معراج شریف کی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ساتویں آسمان پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے، جہاں پر فرشتے 70,000 صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے، دوبارہ ساری عمر اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، یہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت بہت پسند آئی۔ ناظرین، اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے تحفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر فرشتوں کی تمام تر عبادات کو بھی شامل فرما دیا، جو عبادات فرشتے بیت المعمور میں کر رہے تھے اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند آئی تھی، لہٰذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک نماز میں فرشتوں کی تمام تر عبادات کو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر فرشتوں کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے، تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، جو تمام فرشتوں کی امامت کرواتے ہیں اور ان کو بیت المعمور میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔